الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخفف ما اتخوف علی امتی الہوى وطول العمل فاما الہوى فیصد عن الحق وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ وَهَذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ وَهَذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابٍ وَإِنَّكُمْ غَدًا فِي دَارِ الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلٍ أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقدیرنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. میں نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد پڑھا، اور یہ آپ کا مبارک ارشاد عظیم نصیحت ہے، عظیم واعظ ہے۔ ہم لوگ جب واعظ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، تقریر کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو گھنٹہ، پون گھنٹہ، آدھ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، کبھی اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ اور آپ کی نصیحتیں بہت مختصر ہوتی تھیں، لیکن ان مختصر نصیحتوں کے اندر بہت کچھ ہوتا تھا۔ آپ کی ایک ایک نصیحت ہر انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کی ہر نصیحت ضامن ہے۔ آپ کا ہر ارشاد عظیم نسخہ ہے، لیکن ظاہر بات ہے نسخہ جب فائدہ دیتا ہے جب آدمی استعمال کرے۔ کسی ماہر ڈاکٹر سے انسان نسخہ لکھوائے لیکن اس نسخے کا استعمال نہ کرے تو ظاہر بات ہے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہر ارشاد، آپ کی ہر نصیحت عظیم نسخہ ہے، لیکن فائدہ جب ہے جب انسان اس نسخے کو استعمال کی نیت سے لے اور پھر اس نسخے کو استعمال کرے۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا ارشاد پڑھا، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اتخوف علی امتی، بے شک سب سے زیادہ خوفناک چیز جس کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے۔ یہ دنیا میں بہت ساری چیزیں بعض مرتبہ خوف کی ہوتی ہیں، ڈر کی ہوتی ہیں، لیکن ان میں کوئی چیز ذرا زیادہ خوف کی ہوتی ہے، زیادہ ڈر کی ہوتی ہے۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں کو اپنی امت کے لیے
خوف کی چیز بتایا. جیسے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے مردوں پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ ہے عورتیں. بہت بڑی خوف کی چیز ہے. یعنی انسان یہاں بہک جاتا ہے. بہت سارے ایسے بندے جوان جو دیگر معاملات میں حتی الامکان کوشش کرتے ہیں صحیح راستے پر چلیں، سیدھے راستے پر کجی سے بچیں، لیکن وہ بھی بعض مرتبہ جب عورت والا فتنہ سامنے آ گیا تو پھسل جاتے ہیں. تو ایک موقع پہ آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت کے مردوں پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ ہے عورتیں. کیونکہ جب انسان بد نگاہی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گندے تعلقات کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کے اثرات اس کی پوری زندگی پہ پڑتے ہیں. پھر وہ کسی کام کا بھی نہیں رہتا، نہ دین کے کام کا رہتا ہے آخرت کے، اور نہ ہی دنیا کے کام کا رہتا ہے. پوری زندگی پہ اس کے اثرات پڑ جاتے ہیں. جیسے نماز ہے، اگر انسان واقعی نماز پڑھے تو اس نماز کے اثرات پوری زندگی پہ پڑتے ہیں. خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بہرحال مختلف موقعوں پہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف چیزوں کے بارے میں باخبر فرمایا. تو اس حدیث میں کیا فرمایا؟ ان اخوف ما اتخوف علی امتی، سب سے زیادہ خوفناک چیز جس کا مجھے اپنی امت کے بارے میں ڈر ہے، وہ دو چیزیں ارشاد فرمائی. الہوی، خواہشات. انسان کا نفس مختلف چیزوں کی خواہش کرتا رہتا ہے، جائز خواہشات بھی اور ناجائز خواہشات بھی. جب انسان نفس کی جائز خواہشات پوری کرتا رہتا ہے تو پھر یہ دن بدن پیچھے ہوتا جاتا ہے، دین سے دور، اور اس کے اندر نفس پرستی کا مزاج بن جاتا ہے. پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا، ہر وقت اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. جہاں ایک خواہش پوری کی فوراً دوسری خواہش پیدا ہوئی، فوراً تیسری ہوئی، پھر فوراً چوتھی ہوئی، اسی طرح سے چلتا رہے گا. اس لیے رب العالمین نے آخرت کی ابدی کامیابی کے لیے جس چیز کو بنیاد قرار دیا تو کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے سلسلے میں ڈرتا رہا، اس کو ہر وقت یہ خوف ہے، یہ احساس اس کے اندر بیدار ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے مجھے رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. اس سوچ کا اس پر اثر کیا پڑا؟ فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فوراً اس کا ٹھکانہ جنت. تو خواہشات سے رکنے کو بنیاد قرار دیا. اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے اعتبار سے ابدی کامیابی اور آخرت کے اعتبار سے ناکامی کے جو راستے ہیں ان کو مختصر جملے میں ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ حفت الجنت بالمکارہ، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کا احاطہ کیا گیا ہے مکارہ کے ذریعے. مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ مکارہ کا راستہ ہے. مکارہ کا مطلب کیا ہے؟ اس راستے کو طے کرنے کے لیے بہت ساری ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے.
کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جن کاموں کا کرنا شروع میں انسان کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے، اور بہت سے ایسے کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ ان کے چھوڑنے کے لیے انسان کا نفس جلدی تیار ہوتا نہیں، لیکن ہے جنت کا راستہ یہ۔ مثلا 5 وقتہ نماز کی پابندی، فجر کی نماز میں سویرے اٹھنا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے سویرے اٹھنا، گرم بستر کو چھوڑنا، آرام کی نیند کو ترک کرنا، یہ نفس پر ناگوار ہے، لیکن اسی ناگواری کے اندر جنت ہے موجود۔ جب بندہ اس ناگواری کو برداشت کرے گا اور اپنی اس آرام والی نیند کو ٹھکرائے گا، وضو کر کے ٹھیک طریقے سے نماز ادا کرنے کی فکر کرے گا، تو یہ گویا کہ راستہ طے ہو گیا۔ یہ حال ہے روزے کا۔ روزے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ دن بھر انسان مستقل، دن میں 2-3 بار کھانے کا عادی ہے، اب اللہ تعالی نے حکم دیا اب روزہ رکھو، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نفس کی خواہش کے باوجود کچھ کھا نہیں سکتا ہے۔ نفس کی خواہش ہے کچھ کھاؤں، پیاس لگی ہوئی ہے نفس کی خواہش ہے کچھ پیوں، شادی شدہ ہے نفس کی خواہش ہے اپنی ضرورت پوری کروں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ صبح صادق کے بعد غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکو، اسی کا نام روزہ ہے۔ ظاہر بات ہے یہ کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، جبکہ اس کو ہر 4-5 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی عادت تھی، اور یہاں 16-17 گھنٹے تک کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، حالانکہ کھانے کی ساری چیزیں اچھی سے اچھی مہیا ہیں، پینے کی چیزیں مہیا ہیں، تنہائی میں بھی کھا سکتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی نفس کی خواہشات کو کچل رہا ہے، تو یہ جنت کا راستہ ہے۔ اسی طرح دوسرے انداز سے انسان کا جی چاہتا ہے کسی غیر محرم کو لڑکی کو دیکھوں، کسی غیر محرم سے تعلقات جوڑوں، موبائل کا غلط استعمال کروں، یہ اس کی نفسانی خواہش۔ اب اس نفسانی خواہش سے اپنے آپ کو روکنا، یہ نفس پر بڑا گران گزرتا ہے، لیکن یہ اس ناگواری کو برداشت کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، انہی ناگوار چیزوں کے اندر جنت چھپی ہوئی ہے۔ وہ حفت النار بالشہوات، اسی طرح جہنم چھپی ہوئی ہے شہوات کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے۔ انسان اپنے نفس کی غلط خواہشات پوری کرتا رہتا ہے تو گویا کہ یہ جہنم کا راستہ طے کر رہا ہے۔ دیکھنے کی گندی خواہش، بولنے کی غلط خواہش، کھانے پینے کی غلط خواہش، کمانے کی غلط خواہش، خرچ کرنے کی غلط خواہش، تعلقات کی غلط خواہش، موبائل کے استعمال کی غلط خواہش وغیرہ وغیرہ، کہ اسی کے اندر جہنم چھپی ہوئی۔ اور بچوں یہ مت کرو، سیدھا بیٹھو۔ تو بہرحال فرمایا آپ نے ارشاد کہ سب سے زیادہ خوف کی چیز جس کو مجھے اپنی امت کے بارے میں خوف ہے، اندیشہ ہے، وہ 2 ہیں۔ ایک فرمایا طول الہوا، خواہشات، اور دوسرے وہ طول العمل، طول العمل الف سے، لمبی لمبی آرزوئیں، زیادہ جینے کی خواہش، تاکہ زیادہ سے زیادہ نفسانی خواہشات پوری کرے، لمبے پلان، سال ہر سال کے لیے سوچ رکھے۔ یعنی یہ 2 چیزیں، ان کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے۔ پھر وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا فَأَمَّا الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، یہ جو خواہش ہے، خواہشات ہیں نفس کی، یہ انسان کو حق سے روکتی ہیں۔ اب حق سے روکنے کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف مواقع پہ مختلف طریقوں سے وہ حق سے روکتا ہے۔ وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ، اور جو لمبی لمبی آرزوئیں ہیں،
لمبے لمبے پلان ہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، 100 سال کے لیے پلان بنا رہا ہے، حالانکہ پل کی خبر نہیں۔ انسان جو پلک آنکھ جھپکتی ہے اس کو پل کہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ایک پل میں انسان کی جان نکل جائے، کتنا ایسا ہوتا ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا اور چلا گیا۔ تو فرمایا وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، یہ لمبی آرزویں، یہ لمبے پلان اور بہت زیادہ جینے کی تمنا، یہ انسان یہ آخرت کو بھلا دیتی۔ پھر انسان کو آخرت، جب جتنا دنیا میں پھنس گیا اتنا وہ آخرت سے کیا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَهَٰذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ، یہ جو دنیا ہے یہ کوچ کرنے والی ہے۔ اس کوچ کا مطلب ہے آدمی کہیں بیٹھا ہوا ہو، پڑاؤ ڈالا ہو سفر کے دوران، اب یہاں سے چل دیا آگے کو، اس کو کہتے ہیں کوچ کرنا۔ فرمایا وَهَٰذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ، کوچ کر چکی ہے، کوچ کرنے والی ہے، ذاہبہ اور جا رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ پیچھے کو جا رہی ہے، پیچھے کو جا رہی ہے۔ وَهَٰذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، اور یہ جو آخرت ہے وہ بھی کوچ کر کے چلی آ رہی ہے، یعنی دنیا کو پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ مثلا ہم کو دنیا میں 60 سال رہنا تھا، اب روز یہ پیچھے کو جا رہی ہے، اور ہم کس کی طرف بڑھ رہے ہیں، آخرت کی، یعنی ادھر سے دنیا دور جا رہی ہے اور ادھر سے آخرت قریب آ رہی ہے۔ وَهَٰذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، یہ آخرت کوچ کر کے چلی آ رہی ہے، دن بدن قریب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو آخرت کی طرف سفر ہے، کل جتنا سفر تھا آج یہ سفر کم ہو گیا 24 گھنٹے کا، کل اور 24 گھنٹے کم ہو جائیں گے، اسی طرح ہوتے ہوتے پتہ نہیں کب آئے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، یہ جو دنیا کوچ کر کے چلی جا رہی ہے اور آخرت کوچ کر کے چلی آ رہی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے کچھ بیٹے ہیں۔ دنیا کے کچھ بیٹے ہیں اور کچھ آخرت کے۔ کیا مطلب؟ یعنی جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بنایا، بس دنیا کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے بچہ سمجھ ہو تو وہ ہر وقت اپنی ماں کے پیچھے جاتا ہے، تو ایسے ہی جو دنیا پرست ہوتے ہیں، جنہوں نے دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد، وہ ہر وقت دنیا کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان میں سے ہر ایک کے بیٹے، کچھ تو دنیا کے بیٹے جنہوں نے دنیا کمانے کو اور دنیا بنانے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا اور اس کو اوڑھنا بچھونا بنایا، ہر وقت اسی کی فکر میں۔ ایسے ہی کچھ آخرت کے بیٹے جو ہر وقت اپنی آخرت بنانے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اوڑھنا بچھونا اپنی آخرت کو بنا رکھا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں وہ بھی آخرت کے لیے، وہ کماتے بھی ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پہنتے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سارا کا سارا آخرت کے لیے۔ اور یقیناً ایمان والے بندے کی ہر چیز، جائز چیز آخرت کی بن سکتی ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دنیا طلب کی، کس لیے؟ استعفافاً، یعنی اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے، وہ حلال طریقے سے کچھ کما رہا ہے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، سوال سے بچوں، اور اپنی جو اولاد اور اپنے اہل و عیال ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور اپنے پڑوسی اور ضرورت مند کا خیال رکھنے کے، یعنی 3 جذبے اس کے دنیاوی اعتبار سے جو کوئی روزگار اس نے اختیار کر رکھا ہے، اس کے سامنے 3 چیزیں ہیں۔ ایک استعفاف، یعنی اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچانا، دوسرے اپنے اہل و عیال کی ضروریات، اور تیسرے کسی ضرورت مند کے کام آنا۔ حدیث میں آتا ہے یہ قیامت کے دن اس کا چہرہ
14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اور اس کے برعکس جس نے دنیا کمائی حلال طریقے سے، وہاں بھی حلال طریقہ مراد، یہاں بھی حلال طریقہ، لیکن مقصد کیا ہے؟ مکاثرن، اس کا جذبہ ہے دنیا خوب بن جاوے، لگا ہوا ہے دنیا بنانے میں، بہت بنی ہے پھر بھی بنا رہا ہے. مفاخرن، فخر کرنے کے لیے، فخر کرنے کے لیے دنیا بنا رہا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے، کوئی اور لفظ بھی ہے اس کے ساتھ، تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کے بیٹے ہیں، کچھ دنیا کے بیٹے اور کچھ آخرت کے بیٹے. تو آخرت کے بیٹے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ہر وقت آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے اور اپنی آخرت بنانے میں ہر وقت فکر مند ہے، حتیٰ کہ اگر دنیا کا کوئی کام بھی کر رہا ہے وہ کس لیے؟ آخرت کے لیے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَقُولُوا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو مخاطب بنا کر فرما رہے ہیں، اے میرے امتیوں، اگر تم سے ہو سکے کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بن جاؤ تو ایسا کر لو. یعنی تم اپنا اوڑھنا بچھونا دنیا کو مت بناؤ، دنیا کے بیٹے مت بناؤ، اپنے آپ کو آخرت کے بیٹے بناؤ. اور وجہ کیا فرمائی؟ فرمایا فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابٍ. تم آج عمل کے گھر میں ہو، تم آج عمل کے گھر میں ہو، ولا حساب، کوئی تمہارا حساب کچھ نہیں یہاں. یعنی یہ عمل کی جگہ، یہ حساب کی جگہ نہیں، اللہ کی طرف سے یہاں حساب نہیں ہے. اسی لیے بے نمازیوں کی کثرت اور نمازی بہت کم، لیکن حساب کوئی نہیں لے رہا. کمانے کے سلسلے میں حرام سے بچنے والے کم اور حرام کھانے والے خوب، لیکن حساب نہیں. خواتین کے اندر پردے کا اہتمام کرنے والی کم اور بے پردہ بناؤ شنگار کر کے باہر نکلنے والی عورتیں خوب کثرت کے ساتھ، لیکن کوئی حساب نہیں، وغیرہ وغیرہ. وجہ کیا ہے؟ فرما فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ، آج تم عمل کے گھر میں ہو، ولا حساب، کوئی حساب نہیں. وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْآخِرَةِ، اور کل یعنی مرنے کے بعد میدان محشر میں تم آخرت کے گھر میں ہوگے، ولا عمل. اور ایک روایت حضرت علی کی ہے کہ کل حساب ہوگا ولا عمل، یعنی آج عمل ہے، حساب نہیں. اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور نئی جگہ آ جائے گی تو وہ حساب کی جگہ ہے، وہاں حساب ہوگا، عمل نہیں. اس لیے جو ہمارا اصل کام ہے ہم اس کو اصلی کام سمجھیں، اور دنیا ہماری ضرورت ہے، ضرورت سمجھ کر اس کو کر لیں. اس سلسلے میں ایک مثل میں عرض کیا کرتا ہوں جو مشہور ہے، کہ ہم اپنے بچوں کو کہا کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھو آج کا کام کل پر مت چھوڑو. ہے نا، بچے اسکول میں جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، اور پھر ان کو جو اسکول کی طرف سے اور کوچنگ سینٹر کی طرف سے وہ جو ہوم ورک ہوتا ہے، اب بچہ چاہے کہ کچھ کام کل کے لیے چھوڑ دے، سارا اس نے نہیں کیا، تو والدہ کیا کہتے ہیں، بیٹا نہیں، آج کا کام کل پر مت چھوڑو. حالانکہ اگر اس کا آج کا کام کچھ رہ گیا، نہیں کر سکا پورا، کل وہ اس کو پورا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کرے گا. تھوڑا لوڈ زیادہ پڑ جائے گا. اور اگر تھوڑا تھوڑا بچائے، ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن، ایک دن چھٹی کا ہوتا ہے. اگر اس نے 6 دن تھوڑا تھوڑا اس کا کرنے سے رہ گیا تو 7ویں دن پورا کر ہی لے گا. لیکن پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں، بیٹا نہیں، آج کا کام کل پر
مت چھوڑو۔ تو جیسے ہماری زبان میں، ہماری اصطلاح میں آج اور کل ہے، ایسے ہی قرآن اور حدیث کی اصطلاح بھی آج اور کل وہاں دوسرا مطلب ہے، معنی ہے۔ وہاں آج کا مطلب کیا ہے کہ جب تک یہ دنیا ہے یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ آج۔ اور جب دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی، اب آخرت کل شروع ہو گئی۔ تو یہاں بھی کہنا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آج کا کام کل پر نہیں۔ آج یعنی یہ دنیا، یہ تو نماز کی جگہ ہے، اس نماز کو کل قیامت پر کہاں چھوڑیں گے؟ یہاں تو جو ہماری آج اور کل، اگر آج کا کچھ کام رہ گیا تو کل ہو کر سکتا ہے، لیکن یہ جو اللہ کے یہاں کی آج اور کل ہے، وہاں تو کام ہی الگ الگ ہے۔ آج حساب ہے، آج عمل ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ اسی مثال کے طور پر بچے 4-5 مہینے پڑھتے ہیں، بعد میں امتحان کا دن آ جاتا ہے، تو یہ جو 5 مہینے یہ تو پڑھنے کا زمانہ ہے، اور وہ جو امتحان کا دن آئے گا وہ پڑھنے کا زمانہ نہیں، وہ تو لکھنے کا اور جواب لکھنے کا زمانہ ہے۔ اب کوئی کہہ دے کہ فی الحال پڑھے، اب اسی دن جب امتحان حال میں آ گیا اور اس کا امتحان شروع ہو گیا، اب وہ پڑھنا چاہ رہا ہے، یہ ممکن ہے؟ تو ایسے ہی آج کا کام، ہمارا آج کا کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، یہ آج کا کام ہے۔ قرآن کی تلاوت آج کا کام ہے۔ اپنی زندگی میں تقوی، اللہ کا خوف پیدا کرنا، یہ آج کا کام ہے۔ گناہوں سے بچنا آج کا کام ہے۔ شرم و حیا آج کا کام ہے۔ کسی غریب، ضرورت مند، بیوہ، یتیم کے کام آنا، یہ آج کا کام ہے۔ اپنے بڑوں کا ادب احترام آج کا کام ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت آج کا کام ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ آج کا کام ہے۔ انسانیت کا درد اور انسانیت کا غم دل میں ہو اور ساری انسانیت کا بھلا چاہے، یہ آج کا کام ہے۔ کل ان کاموں میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ کل جو ہے میدان محشر میں، وہاں تو یہ جو آج کے کام ہیں ان کا حساب دینا ہے کہ جو کرنے کے کام تھے بتاؤ کیا کیا کر کے آئے اور کتنے اچھے کر کے آئے، اور جن چیزوں سے بچنا تھا کس حد تک بچ گئے۔ تو بہرحال امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ بہت جامع فرمان ہے۔ آپ کا ہر فرمان جامع ہے، ہر فرمان جامع ہے۔ آپ کا ایک معجزہ ہے جوامع الکلم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کوئی مختصر نصیحت فرماتے ہیں، کوئی مختصر جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا ترجمہ ایک بار اور سنیں کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوف کی چیز جس کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے وہ الہوا، خواہشات، اور وہ طول العمل، لمبی آرزوئیں، لمبے پلان، بہت زیادہ جینے کی خواہش۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی کی زیادہ جینے کی خواہش اس لیے ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عمل کروں، یہ ٹھیک چیز ہے، لیکن زیادہ جینے کی یہ خواہش کہ خوب دنیا بناؤں، یہ پسندیدہ چیز نہیں۔ اب کس کی خواہش یہ ہے کہ میری زیادہ جینے کی خواہش اس لیے ہے تاکہ میں عمل کروں؟ نفس کبھی سمجھا سکتا ہے، بہت خطرناک ہے یہ۔ تو انسان اپنی موجودہ حالت کو دیکھے کہ اگر میں موجودہ وقت میں جو میرا دن گزرتے جا رہے ہیں وہ اپنی آخرت بنانے میں گزر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ جو لمبی خواہش ہے یہ آخرت بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن اگر وہ اس وقت بس دنیا میں بنانے میں لگا ہوا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ میری لمبی خواہش آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، یہ غلط ہے۔ بھائی جتنا وقت تجھے مل رہا ہے وہ تو دنیا کے چکر میں پڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے لمبی زیادہ جینے کی خواہش آخرت کے لیے، یہ صحیح نہیں۔ تو اور اس کے بعد فرمایا طول عمل، یہ انسان کو حق سے روکتی، یہ خواہشات، ہوا،
یہ حق سے روکتی ہے، اور لمبی آرزویں، لمبے پلان اور لمبے منصوبے یہ آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ دنیا کوچ کر کے چلی جا رہی ہے، اور یہ آخرت کوچ کر کے چلی آ رہی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ اگر تم سے ہو سکے کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بنو تو ایسا کر لو، اس لیے کہ تم آج عمل کے گھر میں ہو، حساب نہیں، اور کل آخرت میں ہوں گے، وہاں عمل نہیں۔ اور حضرت علی کی روایت میں ہے کہ کل حساب ہے، عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک عظیم مقدس ارشاد کو سمجھنے، اس کو یاد رکھنے اور اس کو عملانے کی خود بھی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کے مطابق عمل پیرا بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ اب تک جو ہم سے اس سلسلے میں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں کی نئی اور بہترین اللہ کی مرضی کے مطابق شروعات کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔